ساری تعریفیں رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، ہم سب کا رب اور پروردگار ہے۔ اور درود و سلام ہوں اس ہستی کے اوپر جو اللہ کے آخری نبی ہیں اور جنہوں نے اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے اپنی ساری زندگی لگا دی۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا درس لا الہ الا اللہ کی فضیلت پر بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اس کو اچھی طرح کھول کر بیان کروں تاکہ میرے بہن بھائیوں کو اس کا مفہوم اور اس کی فضیلت اور اس کے تقاضے کیا کیا ہیں اس کے متعلق پتہ چلے، اور کون کون سی چیزیں ہیں جو پڑھنے کے بعد لازم آتی ہیں اور کون کون سی چیزیں ہیں جو پڑھنے کے بعد چھوڑنی پڑتی ہیں۔ اس کے بعد ہمارا ایمان مکمل ہو سکتا ہے اور کلمے کے فوائد ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم کلمے کو صرف طوطے کی طرح رٹ لیں اور سمجھیں کہ ہم مسلم ہو گئے ہیں اور ہمیں جنت مل جائے گی، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک ڈاکٹر یا حکیم کوئی ہمیں دعا لکھ دے، ہم اس دعا کو لکھ کر گلے میں لٹکا لیں یا بازو پہ باندھ لیں تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ فائدہ اسی طرح ہوگا کہ جیسے اس نے کہا ہے جن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے پرہیز کریں، اور جو چیزیں اختیار کرنی ہیں وہ اختیار کریں، اور نسخے کو کھائیں ٹائم کے اوپر، جو اس نے ڈوز سیٹ کی ہے اس سے زیادہ نہ ہو تھوڑی نہ ہو، تو پھر ہی فائدہ ہوگا۔ اور ایک دم ہی اگر ساری کھا لے تو مر بھی سکتا ہے، یا تھوڑی کھائے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی قسم کا کلمے کا بھی تقاضا ہے کہ جیسے رب العالمین نے کہا ہے کہ جن چیزوں کا پہلے انکار کرنا ہے اور جن چیزوں کو ماننا ہے، جن چیزوں کو چھوڑنا ہے، جن چیزوں کو اختیار کرنا ہے، اس کے مطابق ہم کریں گے تو ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ مگر کتنے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں اور بہنوں کہ کتنے کروڑوں مسلمان اس دنیا میں ہیں جو بغیر کلمے کے زندگی گزار رہے ہیں، اور جو پڑھ رہے ہیں ان کو مفہوم نہیں پتا، اور ایک دن میں کتنے ہزار اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں بغیر کلمے کے۔ اور جیسے یہودی گمان کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کے اندر وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، اور ان میں ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے، امیدوں اور آرزوؤں کو لے بیٹھے ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور محض وہم اور گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، یعنی ان کی صرف آرزویں ہیں کہ ہم اللہ کے نیک بندے ہیں اور انبیاء کی اولاد میں سے ہیں اور ہم بخشے بخشائے ہیں۔ یہی معاملہ آج امت مسلمہ کا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں اور اللہ کے نبی ہمیں بخشا لیں گے، اگر بالفرض محال ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو ایک نہ ایک دن ہمیں آپ کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ مگر بیچارے یہ نہیں سمجھتے کہ اس دنیا کی آگ جس کو ہم ایک سیکنڈ کے لیے برداشت نہیں کر سکتے، تو جہنم میں اگر گئے تو ہزاروں نہیں لاکھوں سال اس میں جلنا پڑے گا، وہ کیسے ہم برداشت کر لیں گے؟ دنیا کی ساری چیزیں ہم سمجھ کر پڑھتے ہیں، سوچ کر پڑھتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہمارا کوئی بچہ اسکول میں کوئی ایسا سبجیکٹ پڑھے جو اس کو سمجھ نہ آئے تو ہم اس کو پوری کوشش سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر وہ سستی کرے خود نہ سمجھنے کی کوشش کرے تو ہم اس کو ڈانٹتے ہیں پیٹتے ہیں، اس لیے کہ اگر وہ سمجھے گا نہیں تو وہ فیل ہو جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قال عبد لا الہ الا اللہ قط مخلصا، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے کبھی بھی خلوص سے، الا فتحت لہ ابواب السماء، مگر اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، حتی تفضی الی العرش، یہاں تک کہ وہ کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ اور ترمذی نے حسن سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس لیے امام ترمذی نے ایک اور حدیث بھی بیان فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر ما قلت انا والنبیون، سب سے بہتر چیز جو میں نے اور سارے نبیوں نے کہی ہے من قبلی، جو مجھ سے پہلے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے اور اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے حمد ہے
اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ حاکم اور ابن حبان نے صحیح سند کے ساتھ ایک حدیث روایت کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام رب العالمین سے عرض کرنے لگے کہ یا رب مجھے ایسا ذکر عطا فرمائیے کہ جس کے ذریعے میں آپ کو یاد کیا کروں، یعنی ان کا مقصد اور مطلوب یہ تھا کہ مجھے کوئی اسپیشل چیز عطا فرمائیں۔ تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے کہ اے باری تعالیٰ یہ تو سب بندے پڑھتے ہیں، یعنی ان کے دل میں اس کی پوری فضیلت نہیں تھی۔ تو رب العالمین نے اس کی حقیقت اور فضیلت بیان کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں 7 آسمان اور 7 زمین رکھ دی جائے اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا باری ہو جائے گا۔ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے لا الہ الا اللہ کی۔ اسی کلمے کی وجہ سے 7 زمین اور آسمان قائم ہیں اور تمام مخلوقات اس کی وجہ سے پیدا کی گئی ہے، اور اسی کلمے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کو بھیجا، اور اسی کلمے کی وجہ سے کتابیں نازل ہوئی، شریعتیں آئیں، اور مومن اور کافر کی پرکھ ہوئی، اور انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور اسی کلمے کی وجہ سے آخرت میں جنت کی لازوال نعمتیں ملیں گی، اور جو انکار کریں گے ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اور اس دنیا میں اللہ کا سب سے بڑا حق یہی کلمہ ہے کہ اسی کلمے کو سمجھو اور اللہ کے اسلام میں اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاؤ۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت یہی کلمے سے سٹارٹ ہوتی تھی۔ فرمایا سورۃ الانبیاء میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، انہیں یہی وحی کی گئی کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، سو میری ہی عبادت کرو۔ مسند احمد کے اندر ایک صحیح حدیث آتی ہے کہ نوح علیہ السلام کی جب وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو نصیحت فرمائی کہ میں تمہیں 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 باتوں سے منع کرتا ہوں۔ جو 2 باتیں منع کرنے والی وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور تکبر نہ کرنا، اور جس چیز کا میں حکم دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ اگر 7 زمینوں آسمان پلڑے کے ایک طرف رکھ دیا جائے اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا باری ہو جائے گا۔ دیکھیے کلمے کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ 7 زمین آسمان کا کوئی وزن سوچ سکتا ہے؟ کلمہ اتنا وزنی کلمہ ہے۔ جن لوگوں نے اس کلمے کو سمجھ لیا تھا اور دل کی گہرائیوں کے اندر اس کو اتار لیا تھا، وہ لا الہ الا اللہ جب پڑھتے تھے تو یہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچتا تھا اور ان کا تعلق رب العالمین سے بن چکا تھا۔ جہاں بھی وہ ہوتے تھے اللہ کے ساتھ ان کا تعلق جڑا ہوتا تھا۔ دیکھیے آج موبائل کے ذریعے آپ جہاں بھی چلے جائیں وہاں آپ دوسروں سے باتیں کر سکتے ہیں۔ ان کا تعلق بھی رب العالمین سے بن چکا تھا کہ وہ جہاں بھی ہوتے تھے ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتے تھے، اور پھر اللہ رب العالمین کی زمین و آسمان کی برکتیں ان کے لیے نازل ہوتی تھیں۔ اور یہ ایسا زبردست کلمہ تھا، شام ابن العاص جب کیسر کے دربار میں گئے ہیں تو وہاں انہوں نے جب لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو ان کا محل ہل گیا۔ تو بادشاہ خوف کرنے لگا، کہنے لگا کیا تم جب اپنے گھروں میں یہ کلمہ پڑھتے ہو تو اسی طرح زلزلہ آتا ہے؟ کہنے لگے نہیں، ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ تو کہنے لگا بس دوبارہ نہ پڑھنا ورنہ میری آدھی سلطنت گر جائے گی۔ اسی قسم کی ایک مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ قیامت کے قریب جب مسلمین کشت دنیا کو فتح کر رہے ہوں گے تو ان کے پاس اسلحہ نہیں ہوگا، وہ صرف لا الہ الا اللہ کہیں گے اونچی آواز سے تو شہر کا آدھا حصہ ٹوٹ جائے گا، پھر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے تو دوسرا حصہ ٹوٹ جائے گا، اسی طرح تیسری بار کہیں گے تو تیسرا حصہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی اللہ کی توحید کا اقرار اور کلمے کی بڑائی اتنی عظمت والی ہوگی کہ بغیر اسلحے کے وہ شہر فتح ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسلم کی صحیح حدیث میں کہ اس دنیا کی اللہ کے نزدیک کوئی قدر نہیں، کوئی قیمت نہیں، جب تک اس دنیا میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا
تو اس زمین کو اللہ قائم رکھیں گے، ورنہ اس کو تہس و نحس کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اسی کی برکت سے یہ زمین قائم ہے۔ یہ معمولی سی بات نہیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس کلمے کی فضیلت کو سمجھو اور دل کی گہرائیوں کے اندر اس کو اتارو اور اس کے مفہوم کو، مطلب کو سمجھو اور اس کے مطابق عمل کرو، تاکہ ہمیں بھی وہ فائد حاصل ہوں۔ اور ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ ایک حدیث آتی ہے جس کے مفہوم کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے بہت سی غلط فہمیاں بھی لوگوں کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ایک اللہ کا بندہ لایا جائے گا جس کے اتنے گناہ ہوں گے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں 99 دفتر لکھے ہوئے رکھ دیے جائیں گے اس کے گناہوں کے، اور وہ اتنے اونچے ہوں گے حد نگاہ جہاں تک نظر پہنچتی ہے۔ تو رب العالمین کی طرف سے بات چیت شروع ہوگی اس سے اور کہا جائے گا کہ اے میرے بندے، کیا یہ تیرے ہی گناہ ہیں؟ تم اقرار کرتے ہو؟ ہاں باری تعالیٰ۔ کیا میرے فرشتوں نے ظلم تو نہیں کیا؟ کہے گا ہاں باری تعالیٰ تیرے فرشتوں نے ظلم نہیں کیا، واقعی یہ میرے گناہ ہیں۔ تو ارشاد ہوگا کہ اے میرے بندے، آج تیری ایک نیکی میرے پاس ہے، آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اتنے میں اسے ایک پرزہ دیا جائے گا جس پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لے اس پرزے کو دوسرے پلڑے میں رکھ دے تو حیران ہو کر کہے گا کہ اتنے گناہوں کے بدلے میں یہ کیا کام کرے گا اتنا سا پرزہ؟ تو فرمایا جائے گا آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ جب وہ اس کو دوسرے پلڑے میں رکھ دے گا تو وہ سارے گناہ ہلکے ہو جائیں گے تو رب العالمین اس کو بخش دیں گے۔ دوسری حدیث پیش کی جاتی ہے کہ جو مسلم کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم سے ہر اس شخص کو نکال لیا جائے گا جو لا الہ الا اللہ کا اقراری ہوگا۔ اور بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو آخر میں ایک جہنم میں رہے گا، لوگ اسے طعنہ دیں گے تم نے تو ایک دن شہادت کا اقرار کیا تھا، یعنی توحید کا اقرار کیا تھا، تیری اس توحید نے تمہیں فائدہ نہیں دیا۔ تو رب العالمین کی رحمت جوش میں آ جائے گی اور اس کی زبان سے کچھ کلمات نکلیں گے اور اللہ سے عرض کرے گا اے باری تعالیٰ مجھے جہنم سے نکال۔ یہ آخری انسان ہوگا جو جہنم کی آگ سے نکلے گا۔ اس کے بعد جہنم کو مور لگا دی جائے گی، یعنی سیل کر دیا جائے گا جہنم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، نہ اس سے کبھی کوئی نکلے گا اور نہ اس میں کوئی داخل ہوگا۔ پہلی حدیث کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے قوانین جو اس نے بنائے ہوئے ہیں وہ اپنے قوانین کا محتاج نہیں بلکہ قوانین اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ اس لیے رب العالمین کبھی کبھی خرق عادت کچھ کام ظاہر کر کے لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ میرے بنائے ہوئے قوانین میرے محتاج ہیں، لہذا جب چاہے بغیر باپ کے بھی پیدا کر کے دکھا دے۔ حالانکہ ادھر اس کا قانون ہے کہ بغیر شادی کے بیٹا پیدا نہیں ہو سکتا، بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور زکریا علیہ السلام کی بیوی بانجھ ہو گئی ہے، وہ بھی اسی طرح کا خرق عادت واقعہ تھا کہ بڑھاپے میں اللہ رب العالمین نے ان کو اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی۔ اسی طرح میرے بھائیوں اور دوستوں اور بہنوں، اللہ فرماتے ہیں والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن ترازو کا قائم ہونا حق ہے، یعنی نیکی اور بدی تلے گی، مگر جب چاہے جو چاہے وہ کر لے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور نہ ہی ہمیں اس بات کا علم ہے کہ ان میں سے میں ہوں گا، اگر مجھے اس بات کا علم نہیں کہ میں ہی وہ 99 دفتر والا ہوں گا، میں اللہ رب العالمین سے اتنا بے خوف کیوں ہو جاؤں؟ اور جو آخری جہنم سے نکلے گا، کیا آپ کو اس بات کا علم نہیں کہ وہ کتنے کروڑوں اور اربوں سال جہنم میں جلتا رہے گا، پھر جا کر وہ جہنم کی آگ سے نکلے گا؟ مگر ایک بات یہ ہے کہ اس آدمی نے اللہ کی ذات و صفات میں شرک نہیں کیا، اس لیے رب العالمین نے اس کو بخش دیا اور جہنم سے نکال لیا۔ اس لیے کہ قرآن و سنت سے ہمیں یہ ثابت ہے کہ شرک کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، چاہے وہ کلمہ کیوں نہ پڑھتا رہے۔ اس کی وضاحت بعد میں کرتے ہیں، پہلے یہ حدیث سنیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم کی حدیث میں، من مات لا یشرک باللہ دخل الجنہ، جو اس حال میں مر گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو تو جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح ایک حسن درجے کی مسند احمد میں حدیث آتی ہے جس کو پیش کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، فرمایا جو اس حال میں مرے کہ اس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، مگر آپ ہی نے دوسری شرائط بتائی ہیں
کہ اس کے مطابق اگر کلمہ ہوگا تو وہ قبول ہوگا، ورنہ مرنے سے پہلے اگر کوئی ان شرائط کے بغیر کلمہ پڑھ کے مر جائے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، جیسے کہ فرعون نے مرنے سے پہلے کلمے کو پڑھا تھا مگر زندگی کے اندر ان شرائط پر عمل نہیں کیا، لہذا اس کا کلمہ پڑھنا اسے فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین، تو کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں اور میں مسلمین میں سے ہوں۔ تو کیا جواب ملا رب العالمین کی طرف سے؟ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور فساد کرنے والوں میں داخل رہا، بتائیے کیا کلمے نے اس کو فائدہ دیا جبکہ اس کی ساری زندگی کلمے کے خلاف تھی؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کے اندر کلمے کے مطابق جتنی شرائط ہیں جن کو انشاءاللہ آئندہ بیان کیا جائے گا اس کے مطابق گزارے گا تو کلمہ فائدہ دے گا۔ دیکھیے منافقین بھی کلمہ پڑھتے تھے اور ایک دو دفعہ نہیں سینکڑوں دفعہ پڑھتے تھے مگر اللہ نے ان کو جھوٹا کہا ہے۔